يتبعها أذى والله غني حليم۔ ترجمہ: اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا بہتر ہے۔ اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہی جائے اور خوش خلقی کے ساتھ جواب دیا جائے جو اسے ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے۔ سائل کو کچھ نہ دینے کی صورت میں اس سے اچھی بات کہنا اور اس کی زیادتی کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اسے عار دلائی جائے یا احسان جتایا جائے یا کسی دوسرے طریقے سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی، اور اللہ بے پرواہ ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا بیان ہوا کہ وہ بندوں کے صدقات سے بے پرواہ اور گناہ گاروں کو جلد سزا نہ دے کر حلم فرمانے والا ہے۔ اپنے ماتحتوں کی خطاؤں سے درگزر کریں۔ اس آیت میں بھی ہمیں یہ نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی و بے پرواہ ہو کر بھی حلیم ہے کہ بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور تم تو ثواب کے محتاج ہو، لہٰذا تم بھی فقراء و مساکین اور اپنے ماتحتوں کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو۔ حلم سنت الہیہ بھی ہے اور سنت مصطفیہ بھی۔ سبحان اللہ، کیسے پاکیزہ اخلاق کی کیسی نفیس تعلیم دین اسلام میں دی گئی ہے۔ ذیل میں مسکینوں اور ماتحتوں کے بارے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ام بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے پاس جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ ہو تو وہی اسے دے دے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ غلام نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ غلام نے کہا، میں اللہ کے رسول کی پناہ مانگتا ہوں، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، اللہ عز و جل تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس پر قادر ہو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے تو اس سے اپنے ہاتھ اٹھا لو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خدمت گاروں سے کیسا سلوک فرماتے تھے، اس کی ایک مثال سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خادم نہیں رکھا ہوا تھا۔ میرے سوتیلے والد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انس سمجھدار لڑکا ہے، اس لیے یہ آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے 10 سال تک سفر و حضر میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔